تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی کی ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹی کی مٹھی رنگا رنگ تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر باران رحمت اتنا برسایا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے تیار کیا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پر پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ وہ بدن میں داخل ہو جائے، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح سے کہا کہ یعنی اے جان داخل ہو جا اس بدن میں۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے دل تک پہنچی اور آپ کے سر مبارک کی طرف جب داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی بدن جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا رہا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اٹھ جائیں، یعنی انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہی زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی انسان جلد باز ہے، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، اور الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے جلوہ رحمت کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنت سے جوڑا لے کر آیا کہ جو اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کپڑے